اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیت میں وہ رشتے بیان ہوں گے کہ جو بالکل جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حرمت علیکم، حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی ماؤں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، نانی پڑنانی، دادی پردادی، یہ سب ماں کے حکم میں ہیں۔ وبناتکم، اور حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری بیٹیاں، کہ نہ بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، نہ نواسی کے ساتھ، نہ آپ اس سے آگے جتنا بھی آگے چلتے جائیں کہ جیسے پوتی پڑ پوتی پڑ نواسی، کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ لیکن جس لڑکی کو محض گود لے کر پال رکھا ہو، اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح جائز ہے، لیکن اتنی شرط ضرور ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی دوسری حرمت نہ آئی ہو۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وہ بہنیں چاہے عینی ہوں، ولاتی ہوں یا اخیافی ہوں۔ عینی سے مراد ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے جو اولاد ہو، ولاتی سے مراد ہے کہ باپ ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو، اور اخیافی سے مراد ہے ماں ایک اور باپ الگ الگ۔ تو اس طرح سے عینی، الاتی یا اخیافی، ان تینوں صورتوں میں بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، اس میں بھی وہی تفصیل ہوگی کہ پھپھی باپ کی حقیقی بہن ہو یا باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے نہیں، اور ماں کی طرف سے بہن ہو، باپ کی طرف سے نہیں، تینوں صورتوں میں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، ان میں بھی وہی تفصیل ہے کہ ماں کی حقیقی بہن ہو یا ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو یا الگ الگ مائیں ہوں، تینوں صورتوں میں نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، یعنی بھائی کی بیٹیاں۔ اب حقیقی بھتیجی ہے یا ماں ایک تھی یا باپ ایک تھا، بہرحال کسی بھی صورت میں بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اس میں بھی وہی حکم ہے کہ اخیافی ہو، علاتی ہو، عینی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تینوں صورتوں میں نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ تمہاری مائیں ارضعنکم، کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، نہ رضائی ماں کے ساتھ، ماں کی ماں کے ساتھ، نہ اس کی بیٹی کے ساتھ، کیونکہ رضائی ماں کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا ہے جس طرح نسبی اور حقیقی ماں کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب رضاعت میں بھی چاہے ایک مرتبہ اس بچے نے دودھ پیا ہو، 2 مرتبہ یا متعدد دفعہ، حرمت اس پر ثابت ہو جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانے میں دودھ پینے ہی سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی کہ بچپن جو 2 اور 2.5 سال کا ٹائم اللہ نے دیا ہے، اسی دوران اگر اس نے چاہے ایک مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لیا یا 2 مرتبہ یا متعدد دفعہ، اس پر حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچہ اس حد سے نکل چکا ہے 2 یا 2.5 سال کی عمر سے، تو پھر اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک ہے، اور دیگر فقہا رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر اس عمر کے بعد کسی نے کسی کا دودھ پیا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اب رضاعت کے معاملے میں جیسے بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتہ حرام ہے جو ولادت کی وجہ سے حرام ہے، یعنی کہ جس بچے نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیا تو وہ تمام اس عورت کے جو رشتے، اس کے جو بچوں کے رشتے ہوں گے، جیسے پھپھی، نانی، دادی، وہ تمام رشتے اس بچے کے بھی کہلائیں گے، اور وہ بچہ جتنے حکم جو اس کے لیے، اس کے اپنے بچوں کے لیے جو احکام ہوں گے، وہی اس بچے کے لیے بھی ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ اس کی تشہیر کرے، وہ ضرور لوگوں کو بتائے کہ میں نے فلاں بچے کو فلاں وقت دودھ پلایا تھا، تاکہ آنے والی نسلوں پر زد نہ پڑے۔ جیسے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود تھے کہ اتنے میں ایک کالے رنگ کی لونڈی آئی، بنت احباب اس کا نام تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر مکہ میں رہائش پذیر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے۔
تو یہ پھر مکہ سے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے ایک عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو اس عورت کو پھر الگ کر دو، اسی میں احتیاط ہے، یعنی اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی دودھ، جیسے میں نے بھی بتایا کہ دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو آپ کا اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، یعنی ساس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں، چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو یا کوئی بھی حیثیت رکھتی ہو، بہرحال وہ ماں کے درجے میں ہے۔ وَرِبَائِبُكُمْ، اور ربائب ربیبہ کی جمع ہے کہ تمہاری پروردہ بچیاں، اللتی فی حجورکم، کہ جنہوں نے تمہاری گود میں تربیت پائی۔ ربیب یا ربیبہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلی شادی سے جو اولاد ہو اور اب دوسرے شوہر کے گھر اگر وہ آ گئی ہے تو وہ ربیبہ کہلائے گی۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، یعنی ایک عورت جو مطلقہ یا بیوہ تھی، اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا تو پہلے خاوند کی جو بچی ہے تو دوسرا خاوند اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ ربیبہ کہلائے گی اور اس کے ساتھ نکاح اس کا جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، بس اگر تم نے دخلتم بہن، کہ کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ ایک آدمی نے بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کر لیا مگر ابھی ان کا میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی یا وہ عورت فوت ہو گئی، تو اس کی وہ بچی جو پہلے خاوند سے تھی اس کے ساتھ دوسرا خاوند نکاح کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں، یعنی بہو کو بھی حرام کر دیا گیا۔ الذین من اصلابکم، اور وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے۔ یہ سلبی کی قید اس لیے لگائی گئی کیونکہ منہ پہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق اور عدت کے بعد نکاح جائز ہے، اس کے حقوق وہ نہیں جو ایک سلبی بیٹے کے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ جس کو بیٹا کہہ دیا تو اس کے وہی حقوق سمجھے جاتے تھے جو ایک سلبی یا حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے جب ان کا نکاح ہوا تو آپس میں مزاج نہ ملنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو آپ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ انشاءاللہ 22ویں پارے میں آئے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو بین الأختین، دو بہنوں کو، یعنی حقیقی دو بہنیں بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اکٹھی، مگر اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ایک بہن سے طلاق ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتی ہے تو دوسری بہن کو نکاح میں لے سکتا ہے وہ آدمی۔ اسی طرح سے پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی اکٹھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ یہ محرمات ابدیہ کہلاتا ہے کہ کسی حال میں بھی کسی وقت بھی یہ نکاح اس طرح سے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب آگے ان محرمات کا ذکر ہے کہ جو عارضی ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور حرام کر دی گئی تم پر وہ عورتیں جو خامند والی ہیں۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور محصنات سے مراد ہے جو خامند والی عورتیں ہوں، یعنی جو عورت ایک کسی مرد کے نکاح میں ہے تو وہ جب تک اس کو طلاق نہ دے دے، وہ یا وہ فوت نہ ہو جائے اور عدت نہ گزر جائے، وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہو جائیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا ہے اللہ نے تم پر، یعنی فرض کیا ہے اللہ نے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کرتی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ، رضائی ماں، ساس، بہو، خامند والی عورتیں جن کا اوپر ذکر ہوا، ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی نکاح میں مہر کا ہونا بہت ضروری ہے، اور
مہر ہے کتنا؟ امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ مہر کم از کم 10 درہم ہو، اس سے کم نہیں۔ محسنینہ، نکاح کی قید میں رکھنے والے، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے، کہ اپنی غرض پوری کی اور پھر اس کو نکال دیا۔ اسلام میں ان چیزوں کی بڑی تاکید ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ نے آج فائدہ اٹھایا اور کل آپ نے کسی کو سونپ دیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور پس تم نے ان عورتوں میں سے جن سے فائدہ اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کو ان کے مہر، فریضۃً، جو مقرر کیے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما تراضیتم، اس چیز کے بارے میں کہ جس پہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد، کہ اگر آپ نے آپس میں کوئی طے کر لیا ہے اور نکاح کے بعد اگر مرد اپنی مرضی سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اور یا اگر بیوی اس کو معاف کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور ہے بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن پھر مہر بعد میں دینا پڑے گا۔ انسان کے اندر بہت سی فطری خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے، کچھ حدود بتا کے انسان کو، ایک مسلمان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ طریقہ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے۔ سیکس اٹ سیلف خود ایک بری چیز نہیں ہے، اگر ہم ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور حدود کے مطابق ان پر عمل کریں تو۔ جس طرح فطری جذبات کی تسکین ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا خاندانی زندگی میں ایک تقدس کی فضا موجود رہے، تو اس کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ رشتہ جائز نہیں ہے، تاکہ ہماری جو بالکل قریبی کے رشتے ہیں ان کے درمیان ہمارا ایک پاکیزہ تعلق اور ایک جذبات کا پاک صاف تعلق قائم رہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔